منفی تنقید کیا ہوتی ہے، اس کو فیس کیسے کرنا چاہیے، یہ تنقید لوگ کرتے کیوں ہیں، تنقید کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم نے فیس کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اس منفی تنقید کی وجہ سے ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو اگر یہ مثبت ہے تو اس کی وجہ سے کون کون سی چیزیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں جو ہمارے لیے مثبت ہوتی ہیں، پھر جو اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے اس کو کیسے ان ساری چیزوں کو، ان تمام جو نیگیٹو کرٹیسزم ہے، اس کو ہم نے فیس کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، یہ آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئے آپ چلتے ہیں اس کی طرف کہ ہاؤ ٹو فیس کرٹیسزم، یعنی ہاؤ ٹو فیس نیگیٹو کرٹیسزم۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی، اب یہ تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی زیادہ بات سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کا تنقید کے حوالے سے رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کیوں تنقید کرتے ہیں ہر وقت اور ہر بندے پر۔ اب یہ جیسے ایک پینٹر کی کہانی تھی، میں نے پڑھی تھی کہ کوئی بہت بڑا پینٹر تھا، تو اس نے ایک دن ایک پینٹنگ بنائی، اور پینٹنگ بنانے کے بعد اس نے چوک میں ایک جگہ پر اس کو لگا دیا، اور جب لگا دیا تو اس نے اس کے ساتھ لکھ دیا کہ میں ایک پینٹر ہوں، یہ میری زندگی میں پہلی بنی ہوئی تصویر ہے، میں نے پہلی دفعہ بنائی ہے، اور میں نے اپنی پوری کوشش سے، لگن سے اس کو بنایا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو گزرنے والے، دیکھنے والے لوگ ہیں جن کو شوق ہے اس کا، پینٹنگ کا، تو وہ دیکھیں اور اس کے اوپر جہاں جہاں پر ان کو لگے کہ یا اس میں کسی جگہ کچھ مسئلہ ہے، یہ کہیں سے خراب ہے، یہ کہ اس میں کچھ خرابی آ رہی ہے، یعنی یہ صحیح نہیں لگ رہی، تو اس کے اوپر اس کے ساتھ نشان لگا دیں، کراس لگا دیں، تاکہ میں اس کو بعد میں ٹھیک کر سکوں۔ اب جو وہ بعد میں اس نے دیکھا، دوسرے دن، 2 دن بعد جب اس کو دیکھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی اس پینٹنگ کے اوپر جس کے اوپر کراس نہیں لگے ہوئے تھے، یعنی پوری کی پوری پینٹنگ چھپ گئی تھی ان کراس کے نیچے جو لوگوں نے لگائے تھے تنقید کی صورت میں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب وہ اس بندے نے دیکھا تو وہ ڈس ہارٹ ہوا، اس نے جا کے اپنے ماسٹر کو، اپنے مالک کو بتایا، اپنے جس سے استاد تھا اس کو بتایا کہ میں تو بہت رویا بھی بہت کہ میں تو بہت اچھا پینٹر نہیں بن سکتا، میں تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہوں، پریشان ہوں، میں نے آئندہ پینٹنگ نہیں کرنی۔ تو اس استاد نے اسے کہا کہ نہیں، ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپانس کرنا ہے، تم ایسا کرو، یہ پینٹنگ پھر بناؤ۔ اس نے وہ پینٹنگ پھر سے بنائی۔ اچھا، پھر سے بنانے کے بعد اس نے یہ کیا کہ پینٹنگ بنانے کے بعد انہوں نے وہی پینٹنگ جو پہلے بنائی تھی دوبارہ بنوائی اور چوک میں ایک جگہ پر لگا دی۔ لگانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر نیچے لکھ دیا کہ یہ پینٹنگ میں نے پہلی دفعہ بنائی ہے اور یہ مجھے شوق ہے بنانے کا، پینٹنگز کا، تو بنائی ہے۔ آپ لوگ یہ نیچے میں نے رکھ دیے ہیں مختلف طرح کے تمام رنگ پڑے ہوئے ہیں، برش بھی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جن لوگوں کو لگے کہ اس میں کہاں کہاں پر کسی جگہ خرابی ہے تو وہ برش لے کے اس کو، یہ جو اس کو لے کے، رنگ لے کے، تو انہوں نے اس کو وہاں پر جا کے سیٹ کر دیں، اس کو مکمل ٹھیک کر دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کہاں خرابی تھی اور لوگوں نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پورا مہینہ وہاں پر وہ لگی رہی، وہ جو پکچر تھی، وہ جو پینٹنگ تھی، تو کسی نے ایک برش تک اس کو نہیں لگایا، کسی نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا۔ اب اس نے استاد کو بتایا کہ دیکھو، یہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے اور تنقید برائے تنقید کرنی ہوتی ہے، اور تنقید برائے اصلاح یہ نہیں کرتے ہوتے، اور یہ لوگوں کا تو اکثریت کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اور یہ آسان ہوتا ہے کرٹیسزم کرنا اس کے بجائے کہ بندہ اس کو خود سے کریکٹ ہو۔ تو استاد نے اس کو بتایا کہ یہ لوگوں کی، ان کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ لوگوں کی جو تنقید ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ یا تو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے یا تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ تنقید برائے تنقید انہوں نے کی، اور جب اصلاح کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ یہ اب جب ہم باتوں کو کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو تنقید کرنے والے لوگوں کی اکثریت ملے گی آپ کو سوسائٹی میں۔ یہ لوگ تنقید کرتے کیوں ہیں؟ چونکہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، ان کے اندر سٹیمنا نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ وزڈم نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ سوچ نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ پرپس آف لائف کے وہ جو تڑپ ہے، وہ جو ایک سوچ ہے وہ نہیں ہوتی، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کسی جگہ پہنچ نہیں پاتے۔
تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جس چیز کا سب سے یہ گھٹیا ان کے لیے یہ سہارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں پر کہ یہ لوگ جو ہیں، اور اچھا یہ چونکہ یہ خود کر نہیں سکتے تو پھر ان کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر تنقید کی جائے، ان لوگوں میں سے ان کے سے کیڑے نکالے جائیں۔ اب کرٹیسزم جو ہے یہ دو طرح کا آپ کو ملے گا، یعنی نیگیٹو کرٹیسزم اور پازیٹیو کرٹیسزم، اور ساتھ ہی یہ آپ کو ملے گا، اس کو آپ کہتے ہیں جیسے گڈ کرٹیسزم اور بیڈ کرٹیسزم۔ اب جو تو ہے پازیٹیو کرٹیسزم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کیئر دے رہا ہے، یہ آپ کو لو دے رہا ہے، یہ آپ کو گڈ ول کے لیے ہے، یہ آپ کو ویل بینگ کے لیے، یہ آپ کی گڈنس کے لیے ہے، یہ آپ کو محبت دے گا، یہ آپ کو کانفیڈنس دے گا، یہ آپ کو کریج دے گا، یہ آپ کو پیار ملے گا، اس سے آپ کے اندر جو ریجوونیٹ ہو جائیں گے، آپ کو ایک سینس آف کمپٹیشن آئے گا، آپ کے اندر ایک جو خوبصورت قسم کی جو دنیا ہے آپ کے اندر وہ عہد آتی ہے، اور یہ پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے لیکن یہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ ہاں اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تنقید کرنے والا کر کیسے رہا ہے، جیسے اگر وہ یہ اس کی گراؤنڈنگ جو ہے نا وہ سالڈ ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بندہ جو ہے یہ اس کی کنسٹرکٹیو تنقید ہے تو اس کو قبول کریں، لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے تنقید کر رہا ہوتا ہے تو تب وہ تنقید جو ہے وہ انسلٹ ہوتی ہے، وہ بے عزتی ہوتی ہے، وہ تنقید نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس کے اندر اصلاح ہوتی ہے اس کے شاید ذہن سے یہ پازیٹیو ہوگا، لیکن لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو تنقید برائے تنقید بن جاتی ہے، تنقید برائے اصلاح نہیں رہتی، وہ ٹوٹلی ایک پازیٹیو نہیں رہتی، وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ کو لگے کہ یہ جو تنقید آ رہی ہے اس میں صرف خابیاں بتائی جا رہی ہیں، نیگیٹو کچھ بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو آپ نے قبول نہیں کرنا ہوتا۔ تو جو پازیٹیو ہے اس کو اگر کنسٹرکٹیو ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے اندر واقعی وہ چیز ہے اور آپ کو کچھ اس سے تبدیلی لانی ہے زندگی میں، تو آپ اس کو لے ضرور۔ دوسرا ہوتا ہے نیگیٹو، یا جس کو آپ رانگ قسم کا کہتے ہیں، یا بیڈ کرٹیسزم ہوتا ہے، ال کرٹیسزم بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ال کرٹیسزم آپ کی لائف کے اندر جو پایا جاتا ہے تو اس میں صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی ہیں، خامیاں بتائی جاتی ہیں، یہ آپ کو ڈیمورلائز کرتا ہے، یہ آپ کو جو ہے یہ کبھی بھی آپ کو لو فیل کرواتا ہے، یہ آپ کو لیک آف کانفیڈنس فیل کراتا ہے، یہ آپ کو لیک آف کریج فیل کراتا ہے، یہ آپ کو لیک آف کانفیڈنس فیل کراتا ہے، یہ آپ کو ہمت نہیں دیتا، اس میں آپ کو نفرت ملتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، آپ کو اس میں کیئر نہیں ملتی، آپ کو اس میں جو گڈ ول ہے وہ نہیں ملتی، آپ کو اس کے علاوہ جو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی آپ کو ڈاؤن، آپ کا مائنڈ ڈسٹرائڈ ہو جاتا ہے، آپ کو فرسٹریشن، آپ کو ٹینشن، آپ کو انگزائٹی، آپ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھنے لگتے ہیں، آپ اپنا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، آپ پھر خود بھی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب ساری چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نیگیٹو کرٹیسزم کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب نیگیٹو کرٹیسزم ہے، اب یہ مختلف طرح کا کرٹیسزم ہو سکتا ہے، یہ مذہبی طور پر بھی تنقید ہو سکتی ہے نیگیٹو، یہ سیاسی طور پر بھی آپ کی تنقید ہو سکتی ہے، یہ آپ کے کریکٹر پر کچھ حرف آ سکتا ہے، یہ آپ کے کام میں کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، یہ آپ کے نام ویلیوز پر کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، یہ آپ کی شکل پر تنقید ہو سکتی ہے، یہ آپ کے چلنے پر، آپ کے بولنے پر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر، یہ ان ساری چیزوں پر یہ تنقید جو ہوتی ہے یہ ہو سکتی ہے، آپ کی تعلیم پر بھی ہو سکتی ہے، آپ کی فیملی پر ہو سکتی ہے، تو مختلف طرح سے یہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو آگے نکل گئے ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ نیگیٹو تنقید کی جاتی ہے، اور اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب لوگ آپ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ماٹو ہے، آپ نے آگے نکلنا ہے، آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ کو ڈسکس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کہیں پہنچنا ہے، آپ اہم ہیں، آپ کی ورتھ ہے، آپ کی ویلیو ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اب یہ نیگیٹو کرٹیسزم آ گیا آپ کو مختلف طریقوں سے، تو اب مختلف طریقے ہوتے ہیں جن کو ہم ان کو جج کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو جو تنقید کرنے والا اس کے بارے میں سوچ یاد رکھیے گا کہ 3 باتیں اہم ہوتی ہیں: کرنے والا تنقید کون ہے، سننے والا کون ہے، اور جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ والا کون بندہ ہے۔ تو یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک وردی ہو تو تنقید وردی ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن ہو، یعنی گھٹیا ہو، گندا ہو، گندی سوچ والا ہو، نیگیٹو ہو، تو وہ تنقید نیگیٹو ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ نیگیٹو تنقید ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں، پہلے تو یہ ہے
کہ کبھی بھی نیگیٹو تنقید جو ہے، نیگیٹو چیز ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے کمپلیمنٹ کو، آپ کی اچھی تعریف. جیسے آپ لوگ نا یہ جو ہوتی ہے آپ کے کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تو اس میں اگر آپ سینڈوچ کو دیکھیں تو یا جو برگر ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں تو اوپر جو حصہ ہوتا ہے وہ کمپلیمنٹ، وہ جینوئن ہوتا ہے، اور نیچے والا حصہ بھی اس کا جینوئن ہوتا ہے. درمیان میں فاسٹ فوڈ کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں مختلف طرح کی. اب جو درمیان میں چیزیں ہوتی ہیں، اب سائنس کہتی ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے مکمل نقصان دہ ہوتی ہیں. وہ جو درمیان میں ہوتی ہیں ان کو ہی کرٹیسزم کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑی بات کہ ایک انگریز سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں اور رستے میں کوئی بندہ ہم پر تنقید کرتا ہے، یعنی اگر ہم جا رہے ہیں اور کوئی کتا بھونکتا ہے ہم پر، تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب کتے کا کام ہے بھونکنا، تو یہ تنقید ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کتا بھونکتا ہے. آپ گھر گئے تو گھر جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ تو پیچھے اور بہت سارے لوگوں کو بھونک چکا ہوگا، وہ تنقید نیگیٹو کر چکا ہوگا چونکہ اس کی مینٹلٹی ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے. تو آپ نے ان کے بارے میں نہیں سوچتے شروع کر دینا ہوتا. اپنے ان کو ایک تو ریئیکٹیو نہیں ہونا، ریئیکشن نہیں کرنا. دوسرا تھوڑا سا اگر آپ جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈیپ بریتھ کریں گے، آپ کو بات بری لگی ہے تو ایک بہت لمبے 2-4 سانس لیں، آپ کی آکسیجن اندر جاتی ہے، آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، آپ کی ٹینشن ڈیوائٹ ہوتی ہے، آپ کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر آپ نے رسپانس کرنا ہوتا ہے، اور رسپانس بھی اگر ضروری ہو تو کریں ورنہ آپ نہ کریں. اور سب سے خاص بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو خاموش رہیں. پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ تنقید ہے یہ ریجیکٹ کرنی ہے یا ایکسیپٹ کرنی ہے. نیگیٹو تنقید کو دماغ میں زیادہ جگہ نہ دیں، یہ آپ کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. پازیٹیو تنقید کو آپ نے جگہ دینی ہوتی ہے. اور جو اگر کسی جگہ ویسے تنقید ہو رہی ہو، کسی ادارے کے لوگ بیٹھے ہیں تو اس کو پرسنل نہ لے کے جائیں کہ یہ میری ہو رہی ہے، وہ جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے. جو بندہ کر رہا ہے اس سے سمجھنا ہوتا ہے. پھر جو آپ نے یعنی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے نو یور سیلف، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نو یور سیلف مین کہ یہ شارٹر کہتا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو سمجھنا تمام دنیا میں وزڈم کا آغاز ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کا آغاز اس سے ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے جی کہ چینج یور سیلف. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ yesterday I was clever, I tried to change the world. کل میں بہت ہوشیار تھا تو میں نے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی. Today I am wise, I am trying to change myself. خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی ویلیوز، اپنے سوچ، اپنا ارد گرد، اپنے آپ کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کریں. اپنے سے گفتگو جو کرتے ہیں، سیلف ٹاکنگ کرتے ہیں، سب کچھ سمجھیں، اپنے آپ کو چینج کریں. پھر تو جی کہ ایکسیپٹ یور سیلف، اپنی تمام خامیوں کے سمیت خود کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بہت ہی زیادہ میچورٹی لیول ہوتا ہے. اور یعنی جب آپ ایکسیپٹ کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انوینسیبل ہے. جس طرح لائف از انوینسیبل کہ دنیا میں سب کچھ بھی ختم ہو جائے تو زندگی چلتی رہتی ہے، تو اسی طرح آپ بھی جو ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوتا ہے کہ آپ انوینسیبل ہیں چونکہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اپنے آپ کو. پھر فارگیٹ یور سیلف، اپنے آپ کو فارگیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھول جانا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکورٹی لیول ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ کسی نے کہا تو بس ٹھیک ہے اس کو فارگیٹ کرنے کی کوشش کرے، زندگی آگے چلتی ہے. اب اس میں جو یعنی آپ کے جو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی لوگ آپ کے بارے میں آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں نیگیٹیولی، آپ پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی اہم ہیں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ بہت ہی اہم ہیں. آپ کی ورتھ ہے، آپ کی ویلیو ہے، اور اس کو آپ نے کہیں پر پہنچنا ہے. لوگ آپ سے بہت پیچھے ہیں، اور لوگ آپ کو جو نیگیٹو ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ کو سپیس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سپیس میں آئیں، وہ آپ کے ٹائم میں آئیں، آپ کے قریب آئیں. ان کے پاس آپ کی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے آپ نے خاموش رہنا ہوتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا ہے. اپنی لائف کے بارے میں کلیئر ہونا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہوتا ہے، اور ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے. اس کو جو بھی کوئی تنقید ہو اس کو اپرچونٹی سمجھیں، اس کو ایک لیسن اس سے لیں، اپنا اسٹرانگ مائنڈ رکھیں، کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھیں. اور جو لوگ اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں یا اس پر اڑ جاتے ہیں ان کی زندگی کبھی بھی آگے نہیں جاتی. اور سب سے بات کہ اپنے کام سے کام رکھیں، کمٹمنٹ ٹو ایکسیلنس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا ہوں، میری سماجی سوچ کیا ہے، میری مذہبی سوچ کیا ہے، میری اخلاقی سوچ کیا ہے، میں کام کیا کرتا ہوں، میری تعلیم کیا ہے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری ویلیوز، میرے سوچ، میرے سوچنے کا انداز، میرا بولنے کا انداز، میرے چلنے کا انداز، میری سوچ، یہ ساری کیا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ کو پتہ ہوتی ہیں تو پھر لوگوں کی تنقید آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. جس طرح اس کی پکچر کو لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا جب اس نے کہا تھا لوگوں کو اس پہ سے کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں.
تھنک پازیٹیو، بی پازیٹیو اینڈ ایکٹ پازیٹیو، اور یہی سلوشن ہوتا ہے کرٹیسزم کو فیس کرنے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار